سیرت بھی حسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جائیں. شاہی اڑا قیدی پرندوں کو بدلا کر ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خوں میں نہا کر بازوں میں بھروسہ ہے تو انصاف نہ مانگو اس دور میں پچھتاؤ کے زنجیر ہلا کر میں قائد طلبہ قافلہ حق و صداقت کے روح رواں پاکستان کے طلبہ کے دل کی دھڑکن ناظم اعلیٰ MSO پاکستان ارسلان کیانی صاحب کو آج کے اس یوم تاسیس کے پروگرام میں آمد پر دل کے تاجرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. دعوت خطاب دوں گا سوشل ایکٹیوسٹ محترم جناب عمار خان یاسر کو کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. عمار خان یاسر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ MSO پاکستان کو 25 سال مکمل ہونے پہ تمام کارکنان کو تمام ذمہ داران کو بہت بہت مبارک ہو اور خصوصاً جماعتیں تنظیمیں بہت بنتی ہیں بڑے جوش جذبے حوصلے ویژن موٹو نعرے نظریے وجود میں آتے ہیں لیکن جمعہ 8 دن نہیں گزرتے کہ سب بکھر جاتا ہے تنکوں کی طرح ہوا ہو جاتا ہے. آج اس آڈیٹوریم میں MSO پاکستان کا 25واں یوم تاسیس یہ بتا رہا ہے کہ اگر نظریے کے اندر جان ہو تو پھر 25 سال کے بعد جماعت ضرور وجود رکھتی ہے اور پہلے سے بہتر انداز میں وجود رکھتی ہے. میں ابھی یہ ساتھ اٹھا کے لایا ہوں، یہ پڑھ رہا تھا، میں پورا پڑھا نیچے دیکھ رہا تھا کہ جنہوں نے اس جماعت کی بنیاد رکھی وہ تو چلے گئے لیکن چونکہ نظریہ مضبوط تھا بنیاد مضبوط تھی حوصلے بلند تھے تو ان کے جانے کے بعد یہ جماعت آج ان کی امیدوں سے زیادہ پھل پھول رہی ہے. اور اس سب پہ یہ جماعت کو چلانے والے جو موجودہ ان کی قیادت ہے برادرم ارسلان کیانی صاحب تشریف لائے، بلال ربانی صاحب، سردار مظہر صاحب اور دیگر تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں. اور اس سے بھی زیادہ آپ حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ قیادت نے راستہ دکھانا ہوتا ہے، قیادت نے حوصلہ دینا ہوتا ہے، قیادت نے صرف لائن دینی ہوتی ہے، اس پہ چلنا، عمل پیرا ہونا، منزل تک پہنچنا
آپ کے وجود کی بدولت ہوتا ہے، اور آپ نے اپنی قیادت کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر انہیں یہ بتایا کہ ہم اس مشن میں، اس نظریے میں، اس کاز میں، اس لگن میں، اس محنت میں، اس کوشش میں آپ کے ساتھ ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ اپنے لیے تالیاں بجا دیجیے۔ اور انشاءاللہ جس طرح آج ایم ایس او کا 25واں یوم تاسیس یہاں پر منایا جا رہا ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں، آپ ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ ایم ایس او پاکستان، یہ اس کا نظریہ، یہ اس کا مشن انشاءاللہ 100واں یوم تاسیس بھی اسی طرح اسی جذبے کے ساتھ منایا جائے گا۔ اور ان کے پچھلے 25 سال کی کارکردگی، ان کے پروگرام سے، ان کے جو مختلف اجلاسات مختلف عنوانات کے تحت ہوتے ہیں وہ تو واضح ہی ہے، لیکن میری جو نظر ہے وہ نیچے لکھی ہوئی ایک لائن پہ ٹھہری، اور میں اسی کے بارے میں سوچتا رہا کہ بیداری فکر سے تعمیر وطن تک۔ کیا خوبصورت لائن ہے کہ جب تک فکر کی بیداری نہیں ہوگی، فکر مضبوط نہیں ہوگی، اس وقت تک وطن کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، ان کی تعلیمات کو، صحابہ کی زندگی کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے صحابہ کی فکر کو پختہ کیا، اور اس کے بعد مدینہ جیسی ریاست وجود کے اندر آئی۔ اور پھر یہی تھا کہ 6 تلواروں اور چند گھوڑوں کے ساتھ 313 کا لشکر 1000 سے بھیڑا اور فاتح بنا، پھر 1000 کا لشکر 3000 سے بھیڑا، اور چلتے چلتے 3000 کا لشکر 3 لاکھ کے ساتھ بھیڑا، اور الحمدللہ فاتح رہا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ فکر کے اندر بیداری تھی، نظریہ مضبوط تھا، اور تربیت مکمل اور کامل تھی۔ اس کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے کفار کے لشکر کو شکست فاش دی۔ آج ایم ایس او پاکستان کے جو 3 یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں نظریے، ان کی بنیاد بھی یہی ہے کہ ہماری نوجوان نسل، خواہ وہ یونیورسٹی سے تعلق رکھتی ہو، خواہ وہ مدرسے سے تعلق رکھتی ہو، بغیر کسی تفریق کے ان کی فکر کے اندر، ان کے نظریے کے اندر، ان کی سوچ کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر وہ فکر کی بیداری پیدا کی جائے کہ یہ امت مسلمہ کی قیادت کا کردار ادا کرتے ہوئے دوبارہ سے وہ وقت لائیں کہ جب 313 کا لشکر 1000 سے بڑھ جاتا تھا، اور جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ پہ اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ اور انشاءاللہ ہمارا وہ جو ماضی تھا شاندار، آپ حضرات کو دیکھتے ہوئے، آپ کے حوصلے دیکھتے ہوئے، آپ کی قیادت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے راستے کو دیکھتے ہوئے، نظم کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماضی انشاءاللہ جس طرح شاندار تھا، آپ کی بدولت ہمارا مستقبل بھی اسی طرح تابناک ہوگا۔ آج سے نیت کیجئے کہ ہماری جو قیادت ہمیں راستہ دے گی، جو لائن دے گی، ہم جس طرح پچھلے 25 سالوں سے آپ سے پہلے گزر جانے والے کارکنان نے ان کا ساتھ نبھایا، آپ بھی اسی طریقے سے ان کا ساتھ نبھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کو، اس کے قائدین کو، اس کے کارکنوں کو، اور میں بلکہ بلال ربانی بھائی کو پتا ہے کہ میں باقاعدہ طور پہ کسی بھی جماعت کا کارکن نہیں ہوں، لیکن ایم ایس او پاکستان سے پہلا واسطہ میرا جامعہ امدادیہ فیصل آباد کے اندر 2014-15 میں پڑھا، اور اس کے بعد 19 تک وہاں رہے، پھر جی سی سے گریجویشن، اس دوران بھی ان کو دیکھتا رہا، اور اس کے بعد اسلام آباد میں مسلسل آپ کے اجتماعات میں کہا کرتا ہوں ان حضرات کو کہ میں آپ کا کارکن نہیں ہوں، لیکن انشاءاللہ جب جہاں جس وقت آپ نے پکارا، اور یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ ہم ان کے شانہ بشانہ، ان کے نظریے سے، ان کا جو مشن ہے اس سے ہماری محبت کی وجہ سے ایک بطور مسلمان، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا کام کر رہے ہیں، اور ہماری سعادت ہے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کے ساتھ اس مشن کی ترویج میں، اس مشن کی کامیابی میں ان کا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام حضرات کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، آپ کی کوششوں کو، محنتوں کو سلامت رکھے، اور پاکستان کے اندر حقیقی معنوں میں جو پاکستان کی بنیاد تھا وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ اس کلمے کو غالب لانے کا ایک ذریعہ بن سکیں اور اس کی ترویج کا ایک ذریعہ بن سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے